چند دن بعد ان کو آپ روتا ہوا دیکھیں گے، یہ پچھتائیں گے۔ آئینی ترمیم بزور شمشیر کروانا چاہ رہے ہیں، دھمکی کے زور پہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اب پچھلے ویلاگ میں جو گزارشات کی تھیں، ابھی تک معاملہ مزید پھنس گیا۔ کل رات بلاول نے حیدرآباد میں کھڑے ہو کے شہیدوں کی برسی پہ جو جھوٹ بولے، جو دھوکے دیے، جو عوام سے فریب کیا، اس کا پردہ میں نے رات چاک کیا تھا۔ اور پھر ابا جی کے جہاز ہیں، وزیر اعلیٰ کا جہاز بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں، ہیلی کاپٹر، اور ابا جی کا ایوان صدر کا جہاز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں جلسہ کیا اور واپس بھاگے پھر اسپیشل ہیلی کاپٹر پہ آئے ہیں یا طیارے پہ، واللہ عالم۔ مولانا کی خدمت میں رات 1 بجے پھر پہنچے۔ اس ترمیم کی اتنی نون والوں کو فکر نہیں ہے جتنی بلاول کو ہے۔ بلاول کو جو میں نے عرض کیا تھا کہ چکمہ دیا گیا ہے کہ بھئی شہباز تو فیل ہو گیا ہے، اس سے ترمیم نہیں ہو سکے گی، تم نے اگر کروا لی تو آئندہ وزیر اعظم تم ہو۔ اس لیے رات اس نے شہداء کی برسی پر جلسے میں بھی آئینی ترمیم، اور میں نے چیلنج کیا تھا کہ کوئی ایک فائدہ مجھے بتا دو جو عوام کو ملے گا۔ یہ جتنی بھاگ دوڑ تم کر رہے ہو، اس شنگھائی تنظیم کے اجلاس سے پہلے جو کی، اور پھر شنگھائی کے نام پہ بھی، شنگھائی والے مہمان ابھی اسلام آباد میں تھے، میاں، بلاول، زرداری، اسحاق ڈار، چھوٹا میاں، سب راتوں رات شام و شام جاتی عمرہ میں پہنچے ہوئے تھے۔ ترمیم ترمیم ترمیم، دوسروں پہ الزام لگاتے تھے کہ شنگھائی تنظیم کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، اور خود شنگھائی تنظیم کے بعد چلیں کوئی 1-2 دن کامیابی کی بڑکیں شڑکیں لگا لیتے، اب وہ بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اب آئینی ترمیم کے پیچھے لگے، کبھی زرداری جا رہا ہے مولانا کے پاس، کبھی شہباز جا رہا ہے، کبھی بلاول بھاگ بھاگ کے جا رہا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ مولانا کو بچے ہیں، ان کو ورغلا لیں گے۔ اور میں نے رات بھی کہا تھا مولانا پرانے کھلاڑی ہیں، مولانا تمہارے ورغلانے سے اس طرح تمہارے قابو میں آئیں گے نہیں۔ مولانا نے پوری کوشش کی، ان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ تمام جماعتوں کو اکٹھا کر کے ان کی رائے سے ترمیم کی جائے، اور مولانا نے کچھ تجاویز اپنی طرف سے بھی دی تھی۔ پی ٹی آئی کا وفد جب سے خان سے مل کے آیا، اچھا اندازہ لگائیں کہ اس دن سے خان سے ملاقات بند کی ہوئی تھی، اب راتوں رات اجازت دے دی۔ اس کا کریڈٹ بلاول زرداری لے رہا ہے، تو پھر بند بھی تو ملاقات تم نے کی ہے نا۔ اس کا مطلب ادھر ادھر ہو کے تم کہتے ہو جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں، بندے ہم نہیں اٹھا رہے، ان کی بیویاں ہم نہیں اٹھا رہے، یہ ظلم اور زیادتی ہم نہیں کر رہے، کون اور کر رہا ہے، اس کا نام لینے کی بھی جرت تمہارے اندر نہیں۔ اب جب ملاقات کی اجازت دینی تھی تو پھر آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ کسی اور سے پوچھیں گے پھر اجازت دیں گے۔ آپ نے راتوں رات ملاقات کی اجازت دے دی۔ ایک پارٹی سربراہ کو اگر ملاقات کی اجازت ہی نہیں ہے اپنی پارلیمانی کمیٹی سے، تو وہ پارلیمانی کمیٹی آپ کے حق میں آنکھیں بند کر کے فیصلہ کیسے دے دے؟ زرداری نے رات بھی، بلاول زرداری نے جلسے میں بڑی دھمکیاں شمکیاں دیں، اور آج بھی اس کا لہجہ دھمکیوں والا ہی۔ آج بھی وہ کہہ رہا کہ ہم نے کوشش کی ہے پی ٹی آئی کو ساتھ میں لانے کی، اگر نہ ملے تو پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یعنی ہم جو کو بدماشی کر رہے ہیں بندے اٹھانے والی، اس سے زیادہ کریں گے۔ پھر یہ دھمکی ہے سیدھی سیدھی۔ ترمیم، آئینی ترمیم بزور شمشیر کروانا چاہ رہے ہیں، دھمکی کے زور پہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ اور آئینی ترمیم ہے کیا؟ منصور شاہ کا رستہ روکنا ہے، عدلیہ کو غلام بنانا ہے، کوئی ہمیں روکے نہ، کوئی ٹوکے نہ، ایسے انتخابات ہوں 47 پہ ہمارے رزلٹ آئیں اور ہم موج کریں،
ऐश करें, एक तैयारा अब्बा जान लेके घूमते फिरें, एक तैयारा बेटा लेके घूमता फिरे, इधर एक तैयारा चचा लेके घूमता फिरे, एक तैयारा भतीजी लेके घूमती फिरे। दो खानदान पाकिस्तान गुलाम, पाकिस्तानी अवाम इस गुलामी से निकलने का फैसला कर चुके और 8 तारीख को उन्होंने इस गुलामी को रिजेक्ट कर दिया। इस दो खानदानी इक़्तिदार के फार्मूले को मुस्तरद कर दिया। अब ये आईनी तरमीम के नाम से ये जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है बिलावल साहब और अपने शहबाज साहब, ये किसका बनाया हुआ है? 8 से लेकर 13 तक जरदारी, 13 से लेकर 18 तक मुस्लिम लीग नून, ये सारा कुछ भी तो आपका ही बनाया हुआ है। आपको 20 साल तो समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है। अब सिर्फ एक जज का रास्ता रोकने के लिए आपकी आंखें खुली हैं कि आईनी तरमीम होनी चाहिए, और क्या क्या रहे हैं, धोखा क्या दे रहे हैं। और आज शहीदों की बरसी में खड़े होकर बिलावल क्या झूठ बोलता रहा, हम आवाम के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा आवाम के फायदे और आवाम के मफाद की कोई एक बात इसमें दिखा दो। आज जाहिर है पाकिस्तानी कौम इस वक्त सारी एक हिजान की कैफियत में है, परेशानी तारी है कि क्या होने वाला है, भाग दौड़, इनकी भाग दौड़ देखने वाली। ऐसे लगता है कि जैसे बिलावल ने कोई पावर इंजेक्शन कोई ज्यादा पावर का लगवा लिया, उसके चित्तड़ जमीन पे ठहर ही नहीं रहे, भागा ही फिर रहा है। मफाद क्या है? फकीर ने कल भी कहा था और आज भी लिख लें, ये रोएंगे। ये जो कुछ तरमीमें कर रहे हैं ना, चंद दिन बाद इनको आप रोता हुआ देखेंगे, ये पछताएंगे। अभी तो सिर्फ शौक है ना कि हमें टारगेट दिया गया है, पूरा करके दिखा दें, हम ज्यादा लाडले बन जाएं, हम ज्यादा वफादार समझे जाएं, हम चेरी ब्लॉसम को भी काट के आगे निकल जाएं। अभी तो ये शौक चढ़ा हुआ है, मुकाबलाबाजी इस बात पे चल रही। नजम सेठी ने एक दिन कहा कि मरियम नवाज शहबाज से भी पॉलिश में आगे निकल गई, लेकिन अब बिलावल मरियम को भी पीछे छोड़ गया, शहबाज को भी पीछे छोड़ गया, अपने अब्बे को भी पीछे छोड़ गया और सबसे आगे निकल गया। इधर आप ज़ाहिर हालात से आगाही के लिए सोशल मीडिया भी देख रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी तमाशा देख रहे हैं। इस वक्त जब मैं ये बात कर रहा हूँ 6:30 हुए हैं शाम के, और पीटीआई का वफद मौलाना के पास मिलने के लिए उनके घर मौजूद है। इसके बाद जरदारी साहब की खबरें हैं, जरदारी साहब भी मौलाना को मनाने के लिए फिर एक दफ़ा ट्राई मारेंगे। शहबाज की भी खबरें हैं, साक डार वगैरह मोहसिन नकवी तो पहुँचे हुए हैं, और तहरीक इंसाफ के कायद ने तो जवाब दे दिया। ख्वाजा आसिफ कह रहा है कौन सा बंदा गवाह हुआ, किसको हमने उठाया है, बताओ एक का नाम लो। तो ख्वाजा आसिफ तुम्हारा अब्बा अख्तर मैंगल कह रहा है, जवाब दो उसको। और तुम्हारा इत्तेहादी कह रहा है जो तुम्हारे साथ था, जिसने तुम्हारे साथ मिलकर खान की हुकूमत गिराई थी, 16 महीने तुम्हारे साथ हुकूमत में रहा, अभी भी तुम्हारे साथ था, लेकिन तुम्हारी आदतों की वजह से, तुम्हारी बद किरदारियों की वजह से उसने इस्तीफा दे दिया। और उसके सेनेट के मेंबरों को जिस तरह खास करके खातून को तंग किया जा रहा है, वो खातून कल खड़ी होकर सेनेट में रो पड़ी, तुझे नजर नहीं आता, तुम्हारी आंखों को कुछ हो गया, तुम शर्म नहीं आती टीवी पे बैठ के कह रहे हो मुझे बताओ किसको प्रेशर डाला गया, किस पे दबाव डाला गया। और वो तारड़ भी जिसे पीटीआई वाले डिंटोनक कहते हैं, और डिंटोनक भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहा है, तलाल चौधरी भी निकल आया, हमें बंदा दिखाओ कौन है। मैं कहता हूं पीटीआई को छोड़ दो। अख्तर मैंगल क्या कह रहा है,
محمود اچکزئی کیا کہہ رہا ہے، اب جماعت اسلامی والے کیا کہہ رہے ہیں۔ بابا یہ تو ساری اپوزیشن جماعتیں جو تمہارے قریب تھیں وہ کہہ رہی ہیں تم بلنڈر کر رہے ہو، تم دھوکہ دے رہے ہو، اور پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا، بہت اچھا کیا۔ مولانا چاہ رہے ہیں جو ترمیم مولانا نے تجویز کی ہے وہ آئے، لیکن خبر یہ ہے ابھی اسد قیصر کا یا شاید بیرسٹر گوہر کا بیان چل رہا تھا کہ جو مسودہ مولانا نے دیا ہے یا جو ان سے جس پہ اتفاق کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، عین وقت پہ وہ مسودہ تبدیل کر دیا جائے گا۔ آئینی ترامیم کا مسودہ انہوں نے جو اپنا بنایا وہ رکھا ہوا ہے، مولانا کو بھی دھوکہ دیں گے، اسمبلی کو بھی دھوکہ دیں گے، پوری قوم کو بھی دھوکہ دینے جا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ہمارے بندے پورے ہیں، ہم تو صرف اتفاق رائے کے لیے۔ میں نے پرسوں بھی کہا تھا، کل بھی کہا تھا، جھوٹ چھوڑ دو، تمہارے بندے پورے ہوتے اللہ کی عزت کی قسم تم مولانا کی طرف دیکھتے بھی نہ، تم پی ٹی آئی والوں سے ہاتھ بھی نہ ملاتے، تم خان سے ملنے کی اجازت بھی نہ دیتے، اور تمہارے بندے پورے ہوتے تو تم اب تک جو یہ کالی کرتوت کرنے جا رہے ہو کر چکے ہوتے۔ تمہیں تو ایک ایک دن قیامت گزر رہا ہے، اس لیے کہ 25 اکتوبر قریب آ رہی ہے، تمہارا سائیں خصم جا رہا ہے، جس نے تمہیں بٹھایا ہوا ہے اس کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں۔ تم چاہتے ہو وہ تو پتہ نہیں چلے بچے نہ بچے، منصور شاہ کا رستہ تو روک دینا، یہ تمہاری ترمیم ہے ساری۔ اور اس کے لیے جو جماعتیں ڈٹ جائیں گی، اس لیے کہ اس اسمبلی کو آئینی ترمیم کرنے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، یہ جعلی اسمبلی ہے، یہ 47 والی اسمبلی ہے، جن کے 17 ممبر تھے ان کو 125 سیٹیں دی گئی ہیں۔ جب بھی کبھی کوئی آزاد جج بیٹھے گا، کوئی آزاد بینچ سے سنے گا تو یہ اڑ جائیں گے۔ تو جنہوں نے کل اڑنا ہے ان کے لیے آئینی ترمیم ان کو بچانے کے لیے کی جا رہی، کوئی ایسا آ جائے جو ان کو بچا لے۔ لیکن سنو، دنیا میں تو تجھے شاید کوئی جج تمہیں مل جائے جو بچانے والا وقتی طور پہ، لیکن آخرت میں بچانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ سے ڈرو، اپنے ملک کو، اپنے قوم کو اور اپنے بڑوں کے بنائے ہوئے آئین کو برباد نہ کرو۔ یہ نواز اور شہباز یہ تو خاندانی غلام ہیں، یہ تو گود میں پلے بڑے، یہ جس فیڈر سے دودھ پیتے رہے بچے بچے کو پتہ ہے۔ پیپل پارٹی والوں تم جمہوریت کا دعویٰ کرتے تھے، ابھی میں نے دیکھا بلاول کے پیچھے نوید قمر اور باقی جتنے حضرات کھڑے تھے اس کے دائیں بائیں چہروں کے رنگ اڑے ہوئے، کہہ رہے ہیں ہمارے نمبر پورے۔ تمہارے نمبر پورے ہوتے تو تمہارے چہرے بتاتے کہ تمہارے نمبر پورے ہو گئے ہیں، اور تم اب تک یہ گھنونا اور گندا کھیل کھیل چکے ہوتے۔ اللہ اگر تمہاری نیتوں میں بد نیتی ہے تو نیتیں ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تمہاری اصلاح فرما دے۔ اگر قابل اصلاح نہیں ہو تو خدا قوم کی جان چھڑا دے تم سے، اور اس قوم کو جس کی اس وقت امت مسلمہ کو، ملت اسلامیہ کو اشد ضرورت ہے، جس قوم کو انہوں نے اپنے کھیل تماشوں میں لگایا ہوا ہے، اللہ اس قوم کی جان ایسی بے ضمیر، دھوکہ باز اور جھوٹ بولنے والی قیادت سے چھڑا دے۔